دنیا کے کوشے کوشے میں جب پہنچی میرے بھائیوں اور دوستوں، آج مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے وہ چند ہی مسلمان تھے لیکن وہ متحد تھے، وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کے اندر ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت تھی۔ مگر آج ہماری اتنی زیادہ تعداد ہونے کی باوجود دوسری قوم ہم پر ٹوٹ پڑ رہی ہے، اس لیے کہ ہم آپس میں ہمارا اختلاف بہت زیادہ ہے، انتشار بہت زیادہ ہے، ہم انارکی کے شکار ہو چکے ہیں، ہمارے اندر اتحاد بالکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اتحاد ایک دوسرے کو ہم میرے بھائی اور دوستو، اتحاد کے اندر طاقت ہوتی ہے، اپنے اندر اتحاد نہیں پیدا کرو گے تو پھر حدیث کو یاد کرو، حضرت زوال رضی اللہ سال پہلے کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں پر اسی طریقے سے ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے کھانے والے بھوکے لوگ۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے بہنے والے خشو خاشاک کی طرح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر تمہارا خوف کو چھین لے گا اور وہن جیسی بیماری کو ڈال دے گا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو، وہن جو بیماری ہے یہ کینسر کی بیماری نہیں ہے، یہ جو ہے ڈپریشن کی بیماری نہیں ہے، یہ پریشر کی بیماری نہیں ہے، یہ ہارٹ کی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی ڈینجر اور خطرناک بیماری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کرتے فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، فرماتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے جب مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آج دنیا کی محبت ہمارے رگ رگ کے اندر داخل ہو چکی ہے، ہم اس طریقے سے دنیا کے اندر گھر بنا رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، پراپرٹی کو جمع کر رہے ہیں، بیلنس بینک کے اندر بنا رہے ہیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش نہیں کرنا، آخرت کو نہیں بھولنا۔ آج تم دنیا پرست ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کر دیا، اور وہی قوم جو کل موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی تھی، وہی قوم جو موت کو گلے لگانے والی تھی، وہی قوم جو موت سے نہیں ڈرتی تھی بلکہ موت اس سے ڈرتی تھی، آج وہی قوم موت سے گھبرا جاتی ہے، موت کا نام سن کر کے جو ہے تھرا اٹھتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج جو حالات ہمارے اندر جو آئے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف جو یہ حالات ہیں، وہ ہم نے خود یہ حالات جو ہے سازگار کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سبب بول کے میں ختم کر دوں گا۔ آج ہم نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر غیر مسلم جو ہے تعریف کیا کرتے تھے اور غیر مسلم اسلام کو نہیں کیا کرتے۔ آپ کو بتا دوں کہ عرب کے ان مشرکوں نے، ان کافروں نے، 360 مورتیوں کے پوجنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو دیکھ کر اسلام نہیں قبول کیا۔ اگر نبی کے معجزات کو دیکھ کر کے کوئی مشرک اسلام قبول کرتا تو ابو جہل سب سے پہلا مسلمان ہوتا، لیکن نہیں، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر صرف اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اخلاق و کردار کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا۔ اور یہی اگر اصول اپنا لیا جائے، اگر مسلمان اپنے اندر اخلاق و کردار کو سنوار لے تو میرے بھائی اور دوستو، پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کا ایک خاص امیج اور مقام ہوگا، غیر مسلم اسلام کی طرف پیچھے ہوئے آ جائے۔ مگر افسوس کی بات ہے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا نہ کرو۔ آج دیکھو تو مسلمان نوجوان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے زنا پایا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَتُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اے لوگوں تم اپنی امانتوں کو اس کے مالک کے پاس پہنچا دو، اسے دے دو۔ آج دنیا کے اندر دیکھو تو مسلمانوں کے اندر امانت نہیں ہے، خیانت کے اندر مسلمان مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْفُوا الْعَهْدَ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اے لوگوں تم وعدہ پورا کرو جب کسی سے وعدہ کرو۔ آج مسلمانوں کو دیکھو تو وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، صبح کے وقت وعدہ کیا شام کے وقت بھول جاتا ہے، وعدہ یاد نہیں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طریقے
طریقے سے بہت سارے اخلاقی برائیاں ہمارے سماج کے اندر ہیں. شراب بھی مسلمان پینے میں آ گئے ہیں, جوا کھیلنے میں بھی, رشوت وغیرہ میں بھی ہے, ایک دوسرے کی غیبت کرنا, حسد کرنا, ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد رکھنا. میرے بھائیو اور دوستوں, کہاں تک ہم بتائیں, عیش و عشرت کے اندر, عیاشی کے اندر بھی مسلمان بہت آگے بڑھا ہوا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر مسلم قوم اتنی زیادہ فضول خرچی کرتی ہے, شاید کہ دنیا کی کوئی قوم اتنی زیادہ فضول خرچی کرتی ہو. ہم نام کے مسلمان ہیں, بچی کے بار پر ڈے ہم منا رہے ہیں, اس موقع پر بھی کیک کاٹا جا رہا ہے, سالگرہ ہم منا رہے ہیں. ہمارے جو ہے یہ نوجوان جو گٹکا کرتے, سگریٹ پیتے ہیں, یہاں تک کہ شراب پینے میں بھی قصد نہیں کرتے ہیں. آج نوجوانی کو کوئی جو پارٹی ختم نہیں ہوتی ہے بغیر شراب کے. میرے بھائیوں اور دوستوں, نہ ہم شکل و صورت کے اندر ہم مسلمان لگتے, نہ کردار میں, نہ اخلاق میں, نہ اعمال میں. اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا, وَذَامِتُمْ وَنَصَارَى وَتَمَدُّنْ مِنْ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ تعالیٰ نے کہا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک ہم چلے جاؤ, کہاں جاؤ گے؟ اگر نکل بھی گئے, زمین سے باہر نکل گئے, منگلیان سے باہر نکل گئے, اورانوش سے باہر نکل گئے, برہمان سے باہر نکل گئے, وہ جو باہر نکل کے جاؤ گے, جہاں تم قدم رکھو گے, وہ قدم رکھنے کی جگہ کس نے بنائی؟ تمہارے دادا نے, تمہارے پردادا نے, کس نے بنائی؟ اگر نکل بھی گئے زمین آسمان سے باہر, اور جہاں تمہارے قدم ٹکیں گے وہ جگہ بھی میری عزت ہے, میری بادشاہت ہے, میری حکومت ہے. اس لیے واپس آؤ, میری بات مانو, اور تمہیں ماننا پڑے گا. زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جس دن بنایا, زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا, 6 دنوں میں بنا کے تیار کیا, اور کہا زمین تم آؤ میرے پاس, میرا حکم مان لو, میرے سامنے سر خم کر دو, اور مجھے تسلیم کر دو اپنا مالک. آسمان تم بھی آؤ, میرے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دو, مجھے اپنا رب مان دو. آسمان اور زمین سے اللہ نے کہا, آسمان اور زمین, انسان تمہاری اوقات کیا ہے؟ کس حیث کی ہوئی ہو زمین اور آسمان میں؟ بلکہ ہم دل سے رغبت اور چاہتے ہوئے تیری غلامی, تیری عبودیت کو تسلیم کرتے ہیں. آسمان نے تسلیم کیا, زمین نے تسلیم کیا, کائنات نے تسلیم کیا. پھر انسان کی اوقات کیا ہے نہ مانے, انسان کی حیثیت کیا ہے, کیا ہے اس کے اندر ایسا کہ رب کی ربوبیت کا انکار کر دے, اس کی الوہیت کا انکار کر دے, اس کے کریٹر ہونے کو نکار دے, اور کہتے کہ رب میرا اللہ کرتا ہے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور قرآن کو پڑھنے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اپنے دل کی دنیا ان کی بدل جلا کے رکھے ہوئے ہیں.